غور کیجئے کہ دو فرشتے ہیں، ایک نیکی لکھنے والا اور ایک گناہ لکھنے والا۔ اللہ نے نیکی والے فرشتے کو افسر بنا دیا اور دوسرے کو ماتحت بنا دیا۔ جب بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو نیکی کا فرشتہ فوراً ارادہ کرنے پر بھی ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اور جب نیکی کر لیتا ہے تو ایک کے بدلے 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ لیکن گناہ والا فرشتہ، اگر کوئی بندہ گناہ کا ارادہ کرے تو وہ گناہ نہیں لکھ سکتا، اس کو اپنے افسر سے اجازت لینی پڑتی ہے، NOC لینا پڑتا ہے۔ تو وہ پوچھتا ہے، اس نے تو گناہ کا پکا ارادہ کر لیا، کیا میں گناہ لکھ لوں؟ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، جب تک کر نہ لے تم کیسے لکھ سکتے ہو؟ اب بندے نے فرض کرو گناہ کر لیا، وہ فرشتہ دوبارہ پوچھتا ہے، اب تو کر لیا، اب میں لکھ لوں؟ تو اس کا افسر اس کو کہتا ہے، تمہیں کیا جلدی پڑی ہے؟ ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے، دل میں نادم ہو، شرمندہ ہو، اور اللہ اس کو معاف کر دیں تو تم جو لکھ کے کاٹو گے، کیا ضرورت ہے ایسا کرنے کی؟ انتظار کر لو۔ چنانچہ کئی پہر تک وہ انتظار کرواتا ہے۔ اگر اس دوران انسان اس گناہ پر نادم ہو تو فرمایا الندم توبۃ، دل میں نادم ہونا گناہ پر یہ توبہ ہوا کرتی ہے۔ اللہ دل کی ندامت کر گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ فرض کرو کہ اس نے احساس ہی نہ کیا اور گناہ لکھ دیا گیا، پھر اس نے دوسرا گناہ کر لیا، پھر تیسرا کر لیا، حتیٰ کہ اس بندے نے 5 گناہ کر لیے۔ اس کے بعد اگر وہ کوئی نیکی کرتا ہے تو نیکی والا فرشتہ اس کو کہتا ہے کہ سنو، اللہ کا قانون ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو بندہ ایک نیکی لائے گا ہم 10 گنا اجر دیں گے۔ ایک نیکی اس نے کی اور میں نے اس کے بدلے 10 نیکیاں لکھنی ہیں۔ میں 10 نیکیاں نہیں لکھتا، تم 5 گناہ مٹا دو اور باقی 5 نیکیاں اس کی میں انٹری کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کی رحمت کا معاملہ دیکھیے، 5 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور بقیہ 5 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ کیوں؟ اے میرے بندے، تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ اب فرض کرو کہ اس بندے نے خود نیکیاں بھی نہیں کی، مگر اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں نا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کروں۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ اللہ نے باقی جانداروں کو ذمے لگا دیا کہ تم انسانوں کے لیے دعا کرو۔ چنانچہ حیتان، مچھلیاں پانی میں انسان کے لیے استغفار کرتی ہیں، بلوں میں چیونٹیاں استغفار کرتی ہیں، ہوا میں پرندے استغفار کرتے ہیں، اور ان کے استغفار کو بہانہ بنا کر اللہ بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ کس لیے؟ اے میرے بندے، تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ پھر ذرا اس سے اگلی بات دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی معصوم مخلوق جن کو فرشتے کہتے ہیں ان کے ذمہ لگا دیا۔ چنانچہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ کے فرشتے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، جو زمین میں انسان ہیں ان کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ اگر ایک ولی کے استغفار کی اللہ کے ہاں اتنی قیمت ہے تو فرشتے تو معصوم ہیں، سوچئے ان کے استغفار کی کتنی قیمت ہوگی۔ اللہ اس کو بہانہ بنا کر بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ کس لیے کیا؟ اے میرے بندے، تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اور مہربانی فرمائی، جو انسان وضو کرتا ہے تو وضو کے اعضاء کے گناہ دھل جاتے ہیں، غسل کرتا ہے پورے جسم کے گناہ دھل جاتے ہیں، حتیٰ کہ نماز پڑھنے سے بھی گناہ دھل جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے
کہ اگر کسی شخص کے دروازے پر ایک نہر ہو اور وہ روزانہ 5 مرتبہ اس میں غسل کرے تو بتاؤ اس کے جسم پر کوئی میل کچیل بچے گی؟ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے جسم پر تو میل کا نام و نشان نہیں ہوگا جو دن میں 5 مرتبہ نہائے۔ نبی صاحب نے فرمایا جو شخص باقاعدگی سے 5 نمازیں ادا کرتا ہے اس کے دل پر بھی اسی طرح گناہوں کی میل نہیں رہ سکتی۔ اب نماز سے بھی دل دھل گئے۔ پھر جمعہ کے بارے میں فرمایا کہ جو بندہ اہتمام کے ساتھ غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے وقت سے پہلے جمعہ کی نماز کے لیے آئے تو حدیث پاک میں ہے کہ پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعہ تک کے درمیان جتنے گناہ تھے اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے اے میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔